وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. معزز و مکرم سامعین، مرد و خواتین، آپ نے قبلہ قاری صاحب کی مبارک زبان سے ہماری سورۃ النازعات کی تلاوت سماعت فرمائی. پچھلے لیکچر میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس سورت میں 46 آیات اور 2 رکوع ہیں. پہلی 26 آیات یعنی 1 رکوع یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا. اب آیت نمبر 27 سے لے کر 46 تک کی تلاوت آپ نے سنی ہے. ان آیتوں کا ہم پہلے ترجمہ کرتے ہیں، پھر ان کی اپنے محدود وقت کے اندر تفسیر بیان کی جائے گی. اللہ کریم فرما رہا ہے، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو جسے رب نے بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، سو اسے ہموار کیا اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو روشنی والا بنایا اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا، اس میں سے اس کا پانی نکالا اور اس کا چارہ نکالا اور پہاڑوں کو گاڑ دیا. تمہیں اور تمہارے چارپایوں کو فائدہ پہنچانا مقصود تھا. سو جب بڑی مصیبت آ جائے گی، جس دن انسان اپنی دنیا والی دوڑ دھوپ کو یاد کرے گا اور دیکھنے والوں کے لیے دوزخ کو ظاہر کر دیا جائے گا، سو جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا والی زندگی کو ترجیح دی تو بلا شبہ دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا
اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا تو بلا شبہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ اس کا برپا ہونا کب ہوگا۔ اس تفصیل کے بیان کرنے سے آپ کے فرائض کا کیا تعلق؟ اس کا منتہائی مقصود صرف اللہ کی طرف ہے۔ آپ تو بس اس شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ وہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ گویا وہ دنیا میں صرف ایک دن کے آخری حصے میں رہے ہوں یا اس کے پہلے حصے میں رہے ہوں۔ یہاں تک ہم نے صرف ترجمہ مکمل کیا ہے۔ اب اس کی ایک ایک آیت کی تفسیر آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ پچھلی دفعہ ہم نے عرض کیا تھا اور ہمارے محترم بھائی وقار صاحب نے بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ اگر پڑھی جانے والی صورت یا رکوع کا گھر میں مطالعہ کر کے آیا جائے تو سمجھنا نسبتاً آسان ہوگا، یا پھر کم از کم اس وقت قرآن شریف سامنے کھول کر رکھ لیا جائے اور قرآن کے ساتھ ساتھ کوئی آسان سا ترجمہ بھی آپ کی نظروں میں فوری طور پہ سامنے ہو تو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ اس رکوع کی پہلی آیت ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ جو لوگ دوبارہ اٹھنے پر اعتراض کر رہے ہیں یا دوبارہ زندگی کو ناممکن سمجھ رہے ہیں، ان پر اللہ کریم سوال اٹھا رہا ہے، کیا تم لوگوں کو پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان جیسی چیز کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنا کھڑا کیا ہے؟ یعنی جو اللہ آسمان کو بنا سکتا ہے اس کے لیے انسان کو بنانا اور خاص طور سے دوبارہ کھڑا کرنا، جبکہ پہلی بار انسان آلریڈی بنایا جا چکا ہے، اس کو ریوائز کرنا تو اور آسان ہے۔ جس نے انیشلی آسمان کو بنایا ہے اس کے لیے انسان کو صرف ریپیٹ کرنا اور دوبارہ بنا دینا یہ کون سا مشکل ہوگا؟ تو دو طرح سے اللہ کریم ان لوگوں میں حیرت پیدا کرنا چاہ رہا ہے کہ خدا کے بندو، ایک تو آسمان تمہاری تخلیق سے مشکل ہے، نمبر دو تمہاری تخلیق بھی انیشل نہیں ہے، تمہیں صرف دوبارہ بنانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کون سا مشکل ہے؟ اس میں ایک ہلکا سا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ آسمان کو کوئی ایسے نارمل سی چیز نہ سمجھ لیا جائے کہ ایک محض چھت ہے۔ انسان کی تخلیق جس کے اندر سر، دماغ، آنکھیں، ناک، کان، اعضاء، سینسز، ہر چیز موجود ہے، آسمان اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اور پھر آسمان کے اندر کیا کچھ ہے اس کی ڈیٹیل میں اگر جایا جائے تو پھر اگر اس سارے کے سارے سسٹم کو آسمان کے حوالے سے یاد کیا جائے یا آسمان قرار دیا جائے تو پھر وہ اور زیادہ مشکل ہے۔ تو اتنی مشکل چیزیں اللہ کے سامنے کوئی مشکل نہیں ٹھہرتی، تو پھر ایک انسان کو دوبارہ بنا دینا کون سا مشکل کام ہے؟ اس حقیقت کو اللہ کریم جل شانہ نے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 81 میں اس طرح بیان فرمایا ہے، فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وهو الخلاق العلیم۔ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے وہ دوبارہ ان جیسی چیز بنانے پر قادر نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں، وهو الخلاق، وہ بہت بڑا خالق ہے۔ خلاق یہ تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر، سب سے آسان طریقے سے خلق کرنے والا، العلیم اور علم والا ہے۔ خالق ہونے کے ساتھ ساتھ علم رکھنا، دونوں چیزوں کو اس لیے جوائن کیا گیا ہے کہ خالق کے پاس خلق کی قدرت ہے اور اس نے پہلی بار کیسے بنایا تھا اور دوبارہ کیسے بنانا ہے اس بات کا اس کے پاس علم بھی ہے۔ تو تخلیق کی قدرت اور سارے کے سارے پروسیس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔
یہ سورۃ مومن کی آیت نمبر 57 ہے، 57۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ضرور آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور ان کو پیدا کرنا اکبر، زیادہ بڑا ہے، من خلق الناس، انسانوں کے بنانے سے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر انسان نہیں جانتے۔ تو انسان کے علم کی کمزوری اور اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت، اور پھر وہی بات کہ زمین و آسمان کے اندر اللہ کریم جل شانہ کی زیادہ صنعت اور انسان کی نسبت ان تمام چیزوں کا زیادہ مشکل ہونا اس کی طرف اشارہ ہے۔ اگرچہ انسان اپنے آپ کو سمجھ نہیں سکا، کوئی ڈاکٹر دوسرے انسان کی صحت کے حوالے سے اس کی اناٹمی کو، جسم کی ساخت کو، اس کی بیماریوں کو، ان کے علاجوں کو نہیں سمجھ سکا، اور انسان ایک حسین مجموعہ کائنات محسوس ہوتا ہے، لیکن اس بڑی کائنات اور زمین و آسمان کے اندر اللہ کریم جل شانہ کے چھپے ہوئے اسرار، رموز، گہرائیاں، پہنائیاں، کانے، مختلف قسم کے ذخائر اور مختلف قسم کے فرشتے، جنات اور دیگر مخلوقات، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو قرآن یہ قرار دے رہا ہے کہ یہ چیزیں پیدا کرنا اللہ کے لیے نسبتاً اور بھی آسان ہے، چاہے جائے کہ انسان کو پیدا کرنا ان چیزوں کی نسبت اور آسان ہے، چاہے جائے کہ انسان اپنے دوبارہ زندہ کیے جانے کے اندر الجھا رہے اور اس پر سوالات اٹھاتا رہے۔ اس سے اگلی آیت ہے، فرمایا رفع سمکہا فسواہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی چھت کو اٹھایا۔ آسمان کو چھت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ انسان کی محسوس کی جانے والی اور اس کے رائٹ لیفٹ کی چیزیں جن کے ساتھ انسان مانوس ہے، ان کی مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے۔ قرآن کے اندر اس کی بہت مثالیں اور موجود ہیں۔ تو آسمان کو یہاں پر چھت قرار دینا، یہ ہماری اس چھت کے ساتھ ایک مشابہت ہے، اور مشابہت کسی چیز سے جب ہوتی ہے تو 100% نہیں ہوتی، وہ کسی ایک وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے کسی دلیر آدمی کو شیر کہا جائے تو 100% شیر ٹائیگر لائن نہیں ہوتا، بلکہ محض ایک دلیری ایسا کامن فیکٹر ہوتا ہے جو اس انسان میں اور شیر میں دونوں میں پایا جاتا ہے، اس بنا پہ اس کو شیر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی آسمان کو اللہ کریم جل شانہ نے چھت قرار دیا ہے، 100% مشابہت ان میں نہیں پائی جاتی، مقصد صرف اور صرف آسمان کا زمین کے اوپر بلند کیا جانا، اس کو ظاہر کرنا ہے۔ رفع، اس کا معنی ہے بلند کیا۔ سم کہا، سم کا معنی ہے چھت، ہا معنی اس کی، اور سوا اس کا معنی ہے ہموار کیا۔ آسمان کی چھت کو بلند کیا اور پھر اسے ہموار کیا۔ ہموار کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کے اندر کسی قسم کے ڈینٹس نہیں ہیں، چب نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، یہ سمودھ ہے، اس کی فینیشنگ اچھی طرح کی گئی ہے، یہ سیمیٹریکل ہے۔ تو پھر جیسا کہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن آسمان پورے کا پورا ڈورز اینڈ ڈورز ہو جائے گا، سارے کا سارا دروازے ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی صنعت ہے، اللہ کریم جل شانہ کی بہت بڑی قدرت ہے جس کا یہ شاہکار ہے۔ اس کی مثال سورۃ الملک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الملک کی ابتدائی آیتیں ہیں 3 اور 4 آیت۔ اللہ کریم فرماتا ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو طبق در طبق بنایا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں، اس کی ان چیزوں کو بلڈ کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی تفاوت، کوئی مسنگ نہیں پاؤ گے۔ فرجع البصر هل تری من فطور، اپنی نظر پلٹ کر دیکھ، کیا آسمانوں کے اندر آپ کو کسی قسم کا کوئی فطور، کوئی سوراخ، کوئی کمزوری نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین،
دوبارہ نظر پلٹ کے دیکھ لے، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تیری نظر بے بس ہو کر، مایوس ہو کر، عیب تلاش کیے بغیر واپس آ جائے گی، عیب تلاش کرنے کی حسرت لے کر واپس آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر کسی قسم کی کمی، کوئی رخنہ، کوئی کمزوری نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ بڑے بھاری اور جاندار الفاظ ہیں جن سے اللہ کریم جل شانہ نے آسمانوں کے پیدا کرنے کے اندر بہت زیادہ حسن کو جو سمویا ہے اس کا اظہار فرمایا ہے۔ اس سے اگلے الفاظ ہیں وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا۔ اغطش، اس کا معنی ہے تاریک کیا، اندھیرا کیا، لیلہا، اس کی رات کو۔ کس کی رات کو؟ آسمان کی رات کو۔ اخرجا، اس کے اگلے الفاظ ہیں اخرجا، یعنی خارج کیا، نکالا۔ یہ جیسا میں پہلے عرض کر کے آیا تھا انیشلی کہ عربی میں بہت سے الفاظ اردو کے استعمال ہوتے ہیں جو دونوں زبانوں میں مشترک ہیں۔ دحاہا، اس کا معنی ہے اس کی روشنی۔ کس کی روشنی؟ آسمان کی روشنی۔ تو یہ آسمان کی رات اور آسمان کی روشنی، یا آسمان کا اندھیرا اور آسمان کی روشنی، دونوں کو آسمان کی طرف کیوں منسوب کیا؟ اس لیے کہ ان دونوں کا تعلق سورج سے ہے اور سورج کا تعلق آسمان سے ہے، تو الٹیمیٹلی ان دونوں کا تعلق اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جوڑا ہے۔ اس سے اگلے الفاظ ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ زمین کو بچھایا۔ اب یہ جو الفاظ ہیں الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو، بعد ذالک، بعد کا ایک معنی ہوتا ہے آفٹر، اور بعد کا عربی زبان میں ایک معنی ہوتا ہے along with، ما یعنی ساتھ ساتھ۔ تو یہاں ساتھ کے معنی میں بعد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جیسا ہم اردو میں بھی کئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے، اس کے پیچھے یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے، تو دوسری بات سیکوینس وائز ضروری نہیں کہ آفٹر دا فرسٹ ہو، وہ اکٹھی بیان ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے۔ تو یہاں اس معنی میں بعد کا لفظ ما، ساتھ اور سنگت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ، دہا، اس کا معنی ہے بچھایا، دہاہا، اس کو بچھایا۔ تو ترجمہ بنا والارض بعد ذالک دہاہا، زمین کو اس کے ساتھ ساتھ along with that زمین کو بھی بچھایا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ یہاں بعد کا لفظ میم عین ما، جس کو بما کہتے ہیں اردو میں، یہ اس معنی میں استعمال ہوا۔ اس سے اگلی آیت ہے اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور اس میں سے نکالا، اخرجا، یہ وہی لفظ ہے جو پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں، اخرجا میں نے خارج کیا، منہا اس میں سے، کس میں سے؟ زمین میں سے، ماءہا اس کا پانی، ومرعاہا اور اس کا چارہ، سبزہ۔ چارہ یا سبزہ، یہ دونوں معنی میں یہ لفظ مرعا استعمال ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسانوں کا کھانا پینا بھی اس میں شامل ہے، اور جانوروں اور حیوانوں کے چارے اور پٹھے وغیرہ وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ رات اور دن آسمان کے کہے گئے تھے، رات آسمان کی اور دن بھی آسمان کا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا تعلق سورج سے اور سورج کا تعلق آسمان سے ہے، اس لیے دن اور رات آسمان کی طرف منسوب کیے گئے۔ یہاں اس کے برعکس زمین کی طرف پانی اور چارہ منسوب کیا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور اس کا سبزہ نکالا۔ یہ چونکہ پانی زمین میں سے ابلتا ہے، چشمہ ہو، دریا ہو، کنواں ہو، نل ہو،
تو زمین میں سے نکالے جاتے ہیں، انسان زمین میں سے ان کو نکال کے اپنے استعمال میں لاتا ہے، یا اللہ کریم کی طرف سے قدرتی چشمے، نہریں پھوٹتے ہیں، تو اس لیے فرمایا یہ زمین کی چیزیں۔ اور سبزہ بھی چونکہ زمین سے نکلتا ہے، اس لیے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف منسوب فرمایا۔ اس سے اگلی آیت ہے والجبال ارساہا، جبال جبل کی جمع ہے، اس کا معنی ہے پہاڑ۔ ارسا، ارسا کا معنی ہوتا ہے گاڑ دیا، ارساہا انہیں گاڑ دیا، ہا کا معنی ہوتا ہے انہیں۔ اور یہاں ارسا کا لفظ ہے، پہاڑوں کو گاڑا۔ ایک اور جگہ پر اللہ کریم جل شانہ نے نصب کا لفظ بھی استعمال فرمایا، پہاڑوں کو نصب کیا، نون صاد با، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ کیا انسان پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو کیسے نصب کیا ہے، فٹ کیا ہے، ٹھونکا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے لیے متاع ہے۔ متاع کا معنی ہوتا ہے فائدہ مند چیز، جسے مال و متاع کہتے ہیں۔ لکم تمہارے لیے، وَلِأَنْعَامِكُمْ اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ انعام نعم کی جمع ہے، جانوروں کو انعام کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں ایک سورت بھی ہے سورۃ الانعام، اس سورت کے اس نام کا یہی معنی ہے۔ مویشی مراد ہے، مراد یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق، پانی اور فصلوں کی پیداوار، اور زمین کو مضبوط رکھنے کے لیے پہاڑ، یہ سب کچھ انسان کے فائدے اور انسان کے لیے ضروری جانوروں کے فائدے کے لیے بنائے گئے۔ یہ سارا اہتمام ظاہر کر رہا ہے کہ خالق نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا۔ یہ آسمان کا اٹھایا جانا، اس کی تاریکی، اس کی روشنی، یہ زمین کا بچھایا جانا، اس میں سے سبزہ اور پانی، اور اس کے اوپر پہاڑ جن کے ذریعے سے یہ بیلنسڈ ہے۔ تو یہاں فرمایا متاعًا لکم ولانعامکم، یہ سارے کا سارا تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے لیے فائدہ مند جانور جو ہیں ان کے فائدے کے لیے۔ تو وہ بھی جانور بھی انسان کے فائدے کی چیز ہے، تو جانوروں کا فائدہ بھی انڈائریکٹلی انسان کا ہی فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اس لیے بنائی ہیں۔ اس سے اگلی آیت ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، فَإِذَا پس جب، اذا کا معنی ہوتا ہے جب، جاءت اس کا معنی ہے آ گئی، جاء آ گیا، جاءت یہ مؤنث ہے آ گئی۔ الطامۃ، طامہ کہتے ہیں مصیبت کو، الکبرا بڑی، کبیر مذکر ہوتا ہے اور کبرا کبیر کی مؤنث ہوتی ہے۔ تو جب بڑی مصیبت آ گئی، اس بڑی مصیبت سے مراد انسان کے لیے مصیبت، وہ قیامت کا دن ہے۔ اس کو مصیبت کا دن کیوں کہا جا رہا ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے مصیبت کا دن ہے جو مجرم ہوں گے، ہر انسان کے لیے نہیں۔ نیک آدمی کے لیے وہ راحت، شفقت، مہربانی اور انعام کا دن ہے۔ تو یہاں چونکہ ان لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے جو قیامت کے آنے اور دوبارہ اٹھنے کا انکار کر رہے تھے، ان کے حوالے سے یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ اگلی آیت میں فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان کو یاد آ جائے گا جو وہ کوششیں کرتا رہا، جس چیز کی وہ سعی کرتا رہا۔ یوم اس دن، یتذکر، تذکر اس کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، یہ اپنے مادے اور اصل حروف کے اعتبار سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور ما معنی جو، اور سعی کرنا، یہ لفظ آپ لوگ جانتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان جو دوڑ لگائی جاتی ہے اس کو بھی سعی کہا جاتا ہے، یہ وہی لفظ۔ مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد آ جائے گا۔ یہ ایک
اچھی خاصی قابل توجہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دماغ کو اس قدر اوپن کر دے گا کہ بندے کو اپنی بیک ہسٹری ساری کی ساری یاد آ جائے گی. اور یہ طبی طور پر، سائنسی طور پر اور دوائیں کھانے کے حوالے سے بھی یہ چیز ہمارے تجربے میں آئی ہے. ایسی ایسی دوائیں اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں کہ بندے کو بچپن کی چیزیں بھی یاد آنے لگتی ہیں اگر وہ بندہ چیزیں کھا لے. تو ایک چیز اگر آپ غیر ضروری نہ سمجھیں تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ استخدوس ایک گھاس کا نام ہے. اس کا اگر 6 ماشے وزن لے لیا جائے اور تقریباً 5-7 دانے کالی مرچ اور تقریباً 1-2 ماشے دھنیا کے بیج یہ لے کر انہیں اچھی طرح جوش دے کر بندہ صبح شام پینا شروع کر دے تو اپنے دماغ اور حافظے کا حال دیکھ لے کہ بندے کو کون کون سی چیزیں یاد آنے لگتی ہیں. تو یہ تو دنیا کی دواؤں کے اندر اللہ کریم نے یہ صفت، طاقت اور تاثیر رکھی ہوئی ہے. اللہ کریم جل شانہ خود جب اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ انسان کے ذہن کو کھول دے گا تو یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. انسان کی میموری اس دن اتنی فاسٹ ہو جائے گی کہ انسان اپنی ساری زندگی کے ریکارڈ کو لمحہ بلمحہ یاد کرنا بالکل آسان محسوس کرے گا. اس قدر فاسٹ ہو جائے گی کہ انسان جس سال، جس عمر، جس دن، جس رات کو چاہے گا اس کو وہ ٹچ کر کے اس کو اوپن کر سکے گا. ہر لمحہ انسان کا ریکارڈڈ ہے اور خود انسان کا دماغ ان چیزوں کو دوبارہ ریمائنڈ کرنے میں بالکل کوئی دشواری محسوس نہیں کرے گا. یہ وہ باتیں ہیں جو آج کل کے سائنسی دور میں اسلام کی عظمت کو ثابت کر رہی ہے. دنیا اور ہمارے کمپیوٹر اور ہمارے سائنسی سسٹم بڑی دیر سے ان باتوں کو ویریفائی کرنے لگے ہیں. اسلام نے ان باتوں کے ہنٹس پہلے سے دے رکھے. اس سے اگلے الفاظ ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ. برزت ابھر آئی. الجحیم، یہ جہنم کو جہیم بھی کہتے ہیں. لمن یرا، لمن اس بندے کے لیے جو یرا دیکھے گا، جو بندہ دیکھنے والا ہوگا، دیکھنا چاہے گا، اس بندے کے لیے جہنم ابھر کر سامنے آ چکی ہوگی. اس میں اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو جہنم کا اس وقت انکار کیے بیٹھے ہیں کہ جو ہے ہی کوئی نہیں. جنت اور دوزخ کا انکار نیچری لوگ، یہ ایک طبقہ ہے جن کا نام، ایک اصطلاح ٹرمینالوجی ہے نیچری، وہ لوگ کرتے ہیں. مستشرقین وہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں وہ نظر نہیں آتی لہذا ہم اس کو بلی بھی نہیں رکھتے اس پر. تو ان کے اس غلط فہمی کو دور کرنے کی طرف اللہ کریم اشارہ فرما رہا ہے کہ جو دیکھنا چاہے گا. مراد کیا ہے؟ جو آج انکار کر رہے ہیں اور دیکھے بغیر مان نہیں رہے، اس دن وہ دیکھ لیں گے. اس سے اگلے الفاظ ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ. یہ پوری آیت ہے. فَأَمَّا وہ جو آدمی ہے، من جو کہ طغا جو طاغی ہوا. طاغی توئے الف غین، یہ اس کا معنی ہوتا ہے سرکش ہوا. وہ جو سرکش ہوا. وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، پریفر کیا. آثرا کا معنی ہوتا ہے ایثار کیا، پریفر کیا. الحیات الدنیا، دنیا کی حیات کو. یہ لفظ خالص اردو کا لفظ ہے. حیات بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، دنیا تو ہے ہی اردو کا لفظ. تو جس شخص نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آگے فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم وہی اس کا ٹھکانہ ہے. جہیم سے مراد جہنم ہے، اور مأویٰ اس سے مراد ٹھکانہ ہے. جیسے ملجا و مأویٰ ہم کہتے ہیں، جائے پناہ، تو اس کا ٹھکانہ، اس کی جائے پناہ
وہ جہنم ہے۔ اب جہنم پناہ تو نہیں دیتا نا، یہاں مراد ایک مجازی طور پر لی گئی ہے کہ وہ اگر بھاگے گا بھی، کہیں ٹھکانہ تلاش بھی کرے گا، تو سوائے جہنم کے اس کو کوئی ٹھکانہ اور جائے پناہ نظر نہیں آئے گی۔ اس اعتبار سے جہنم کو برے آدمی کا جائے پناہ اور ٹھکانہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے اگلے الفاظ ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ بندہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ وَأَمَّا اس کا معنی جس طرح 2 آیتیں پہلے لفظ گزرا ہے وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو یہاں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اس کے برعکس فرمایا جو بندہ خائف ہو گیا، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، یعنی جواب دہ ہونا مراد ہے۔ سامنے کھڑا ہو کر جواب دینا ہوگا تم نے کیا کیا اور کیوں کیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ، اور جس نے منع کیا اپنے نفس کو، روکا اپنے آپ کو، عن الہوا، خواہش پرستی سے، ہوا خواہش کو کہتے ہیں۔ ان منا عین نون ان، اس کا معنی ہوتا ہے سے۔ تو جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دہ ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشوں سے روکا، تو اگلے الفاظ ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ایسے بندے کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ وہی الفاظ ہیں، صرف جہیم اور جنت کا فرق۔ پیچھے کیا تھا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور یہاں ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس سے اگلی آیت ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے محبوب آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ اس کا آنا کب ہوگا۔ مرسا اس کا معنی ہوتا ہے پہنچنے کا وقت۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألون یہ اردو والے سوال کا مادہ ہے، اور الساعۃ قیامت، ایانا اس کا معنی ہے کب، اور مرسا اس کا معنی ہے پہنچنے کا وقت۔ تو ترجمہ اسٹریٹ ترجمہ ہوا، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ یہ کب آئے گی، اس کا پہنچنے کا وقت کیا ہے۔ یہ کفار کا یہ سوال، منکرین کا یہ سوال قرآن شریف میں اور بھی متعدد مقامات پر موجود ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کے آنے کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو۔ تو یہ زیادہ چیلنج کے ساتھ سورۃ ملک میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ کب آئے گا۔ تو اس قسم کے نامناسب سوالات کفار نے انبیاء علیہ السلام پر کیے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ سوال ان لوگوں نے کیا تھا۔ اللہ کریم اس سوال کا اب جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فیما انت من ذکراہا، اے محبوب فیما آپ کا کیا تعلق، انت منا تو، آپ، من سے، ذکراہا، ذکرہ اس کا تذکرہ، ہا منا اس کا، ذکرہ تذکرہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اس سوال کے جواب کا آپ کے ساتھ کیا تعلق۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ایک قانون دیا، قانون اس لیے دیا کہ انسان باہمی زندگی، معاشرت، اخلاقیات، سسٹم نبھانے کے لیے کسی نہ کسی قانون کا محتاج ہے، پابند ہے، نہیں تو انسان آپس میں زندگی گزار ہی نہیں سکتے، کوئی نہ کوئی قانون ان کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ خود قانون دیتا، جس نے پیدا کیا ہے اس کو قانون دینے کا سب سے پہلا اور زیادہ حق حاصل، اس نے قانون دیا، اس کے مطابق انسان نے زندگی گزارنی ہے، اس میں جو اچھا رہے گا اس کو انعام ملے گا، جو فیل ہو جائے گا اس کو سزا ملے گی۔ سیدھی سیدھی یہ بات ہے، اور قیامت کا دن ڈکلیئر کر دینا کہ کب آئے گا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بالکل خلاف تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم رکھا،
پوشیدہ رکھا، اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس بات کو بیان کرنا اور بتانا یہ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے کہ اس دن کو بتایا جائے۔ اگر وہ دن بتا دیا جائے تو انسان اکارڈنگلی تیاری کر لیں گے کہ جی چلو فلاں دن تک تو مہلت ہے نا، اس دن تک عیش و عشرت کر لو، اور فلاں دن ہم تھوڑا سا سدھر جائیں گے، آخر میں توبہ کر لیں گے۔ تو انسان چونکہ ہر طرح کے حربے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ کمزور سے کمزور حرکت کرنے سے بھی باز نہیں آتا، تو اللہ کریم جل شانہ جو اس کا خالق ہے، اس کی نفسیات کو اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس قسم کے لوگوں کو اس قسم کا موقع فراہم نہیں کیا تاکہ اس قسم کی دو نمبری کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سسٹم کے خلاف یہ کوئی ایسا سوچ اور رویہ نہ اختیار کر سکیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، ان باتوں کا آپ کے مشن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی ذمہ داری لگائی اور بنائی ہے، اس کے ساتھ ان باتوں کا کیا تعلق؟ آگے فرمایا الی ربک منتہاہا، منتہا کا معنی ہے آخری جگہ یا آخری وقت۔ منتہا وقت اور جگہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اینڈ ہو، ٹائم کا اینڈ یا اسپیس کا اینڈ، دونوں کو منتہا کہا جاتا ہے۔ تو اس کا منتہا یعنی قیامت کا آ جانا اور اس کائنات کا اینڈ، یہ آپ کے رب پر موقوف ہے۔ وہ اس کا حقیقی علم اس کے پاس ہے، اور وہ ڈیسائیڈ کرنا بھی یہ اسی کا کام ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے بھی پابند نہیں، اور اس کو بتانے اور لوگوں کو شو کرنے کے بھی پابند نہیں۔ انبیاء کو اس کا علم ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ بحث، اس باریکی میں ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر موقوف ہے، اور انبیاء علیہ السلام سے اس قسم کے سوال کرنا یہ محض انکار کا ایک شیوا تو کہلا سکتا ہے، کسی مخلص اور اچھے آدمی کا یہ سوال نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جبریل کو جواب دیا تھا۔ سوال یہ ہوا تھا، لمبی حدیث ہے، حدیث جبریل اس کو کہا جاتا ہے، بخاری مسلم اور تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں یہ حدیث ہوتی ہے۔ مسند امام احمد اور مسند امام اعظم اور کتاب الآثار جیسی کتابیں جو سیاستہ اور امام بخاری وغیرہ سے 180 سال پہلے لکھی گئی ہیں، ان کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان جیسی ہستیاں اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت جبریل امین آ کر سوال کرنے لگے۔ وہ 5 سوال ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الساعۃ، یا رسول اللہ مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یہ بخاری کی حدیث نمبر 50 ہے، 50۔ جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ بڑے محتاط الفاظ ہیں، یعنی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی نفی نہیں کی، یعنی ہمیں ادھر بھی نہیں جانا چاہیے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا۔ آپ کے الفاظ بڑے محتاط ہیں، آپ سیدھا سیدھا اگر کہہ دیتے نا کہ میں نہیں جانتا، تو یہ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا جو جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو اس کی ایک غلط فہمی یہاں ہمیں بعض لوگوں کو یہ ہوئی ہے کہ حضور اس کے اپنے علم کی نفی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں زیادہ حسن اس بات میں نظر آتا ہے کہ حضور کا مطلب یہ ہو کہ اے جبریل آپ بھی جانتے ہو کہ یہ بات نہیں بتانے والی، اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ بات نہیں بتانے والی، لہذا فرمایا کہ جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے ان سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بإصبعه هكذا بالوسطى والتي تلی الابہام،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 مبارک انگلیاں ایسے اٹھائیں، درمیان والی اور انگوٹھے کے ساتھ والی، یہ ہو گئی. کیا فرمایا؟ فرمایا بُعِثْتُ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو اتنا تو اس حدیث سے پتہ چل گیا نا. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے. بخاری میں حدیث نمبر 4936. اتنا تو واضح طور پہ پتہ چل گیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو جانتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میرے اور قیامت کے درمیان کوئی ڈسٹینس نہیں ہے، کسی نبی نے درمیان میں نہیں آنا، اور میری نبوت اور رسالت قیامت تک جاری رہے گی، اس کے اینڈ پہ قیامت آ جائے گی. تو ان باتوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت کے بارے میں علم کی وہ تشریح جو ہم نے ابھی کی ہے وہ محتاط ہے، معقول ہے اور زیادہ مناسب. اس سے اگلے الفاظ ہیں انما انت منذر من یخشاہا. محبوب آپ کی ذمہ داری قیامت کے حوالے سے یہ ہے کہ انما، صرف، انما کا معنی ہوتا ہے اونلی، انت آپ، منذر ڈرانے والے. آپ کا کام ہے لوگوں کو خدا کا خوف دلانا، قیامت کی تیاری کرانا. تو من یخشاہا، من کا معنی جو، یخشا ڈرتا ہے، ہاں اس سے یعنی قیامت کے دن سے. مراد قیامت کے دن سے اٹ سیلف ڈرنا نہیں ہے، قیامت کے دن جواب دہ ہونے سے ڈرنا مراد ہے. تو آپ کا کام تو یہ ہے محبوب کہ آپ لوگوں کو اس دن جواب دہ ہونے سے ڈرائیں، اور لوگوں کی تیاری اچھی ہو، اور لوگ اس دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی نیک اعمال کریں. ایک اور جگہ پہ سورۃ الملک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قل انما العلم عند اللہ، فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں واضح طور پر ڈرانے والا، میری ڈیوٹی ہے. اب اللہ اپنے محبوب کو بتائے نہ بتائے وہ ایک الگ بات ہے، اور یہ اس دن کو بتانا کہ کب آئے گا یہ تو سرے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی ہے ہی نہیں. لیکن اس کا خالص اور حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے اپنے پاس ہے، اور ذاتی طور پر وہ اس دن کو جانتا ہے. اس سے اگلے الفاظ ہیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. کأنہم، ایسے لگے گا کہ یہ لوگ، کأن عربی میں ایک ایک حرف کے بھی معنی ہوتے ہیں. کا اس کا معنی ہوتا ہے ایسے لگے گا، صرف کاف کا یہ معنی، اس کو کاف تشبیہ کا کہتے ہیں. ان، بے شک، ہم، یہ لوگ، یہ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے کأنہم. یوم یرونہا، یوم اردو کا لفظ ہے دن، یرونا دیکھیں گے، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے اگر آپ غور کریں تو. یرونا رؤیت کو کہتے ہیں، یہ رؤیت اعلال ہوتی ہے، یہ وہی لفظ ہے یرونا. ہاں اس کو، کس کو؟ اس دن کو. کأنہم یوم یرونہا، ایسے لگے گا کہ یہ لوگ جب اسے دیکھیں گے، لم یلبسو، کہ یہ نہیں ٹھہرے تھے، الا، مگر، عشیۃً، پچھلے پہر، او یا ضحاہا، اس کا اگلا پہر. یعنی ایک دن کا یا پچھلا پہر یا اگلا پہر. اور ایک پہر کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 3 گھنٹے کا پہر ہوتا ہے. تو اگلا پہر لگا لو یا پچھلا پہر لگا لو، ٹوٹل زندگی اتنی سی محسوس ہوگی ہر بندے کو کہ میں تھوڑا سا عرصہ ٹھہرا ہوں. یہ آپ اس وقت بھی سوچ سکتے ہیں، کوئی مبالغہ نہیں کیا قرآن شریف نے. بندے 50 60 سال 70 سال 80 سال زندگی گزار چکے ہوتے ہیں. اس وقت جو سال گزر رہا ہے، بلکہ آج کا دن جس میں سے ہم اس وقت کرنٹلی گزر رہے ہوتے ہیں، وہ دن ہمیں ہمارے سامنے بچھا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اگر ہم پلٹ کے پچھلے 80 سال پر غور کریں تو واقعی آج بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ بس تھوڑی سی دیر ہم نے اس زندگی میں، اس دنیا میں گزاری ہے. تو یہ تو پھر اللہ فرما رہا ہے اور قیامت کے دن کا یہ منظر فرما رہا ہے. تو بات بالکل انسان کو باور کرنے کے لائق ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس دن ہمیں پوری کی پوری طویل زندگی ایسے محسوس ہوگی جیسے جسٹ 2-3 آورس. سورۃ یونس میں اس بات کو
ایک اور پیرا میں بیان کیا گیا ہے. اللہ کریم نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ. جب یہ اٹھائے جائیں گے، ان کا جب حشر ہوگا تو اس دن ان کو ایسے لگے گا جیسے یہ دن میں تھوڑی سی دیر، ساعتن، تھوڑی سی دیر، ایک دن کا کچھ حصہ یہ زندگی میں گزار کر آئے ہیں، ان کو اتنا سا محسوس ہوگا. تو یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 45 ہے جو ہماری اس آیت کی تشریح کر رہی ہے اور ایک اور مقام پر اس کی وضاحت کر رہی ہے. سورۃ النازعات کا دوسرا رکوع اپنے ترجمے اور ایک ایک آیت کی تفسیر کے ساتھ ہم نے آج مکمل کر لیا ہے. اس رکوع کے تحت ہر آیت سے تعلق رکھنے والی دوسری آیات جو متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمائی ہیں، وہ فقیر نے کوشش کی ہے کہ قرآن میں سے ڈھونڈ کر آپ کے سامنے رکھی جائیں تاکہ قرآن کی وضاحت قرآن سے ہوتی رہے. اور جہاں ہمیں حدیث دستیاب ہوئی ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یا کسی صحابی کا کوئی قول ہمیں دستیاب ہوا ہے تو صحیح سند کے ساتھ جو باتیں تھیں ہم نے وہ بیان کی ہے، کسی ضعیف چیز کو ہم نے بیان نہیں کیا. اب آخر میں یہ جو دوسرا رکوع آج ہم نے پڑھا ہے، اس کا خلاصہ میں ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں. اس میں آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 33 تک یہ بتایا گیا ہے کہ زمین و آسمان اور پوری کی پوری کائنات کو بنانا جس رب کے لیے مشکل نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اور بھی آسان ہے. دوسری ڈسکشن آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 41 تک ہے. اس میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ اطاعت اور عدم اطاعت، فرما برداری اور نافرمانی کی بیس پر ہوگا. اپنی مرضی کرنے اور اللہ کی مرضی کرنے میں فرق سامنے آ جائے گا. قانون پر چلنے اور لا قانونیت اختیار کرنے میں فرق سامنے آ جائے گا. دنیا کا قانون اختیار کرنے یا اللہ کا قانون اختیار کرنے میں فرق اس دن سامنے آ جائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 46 تک، یعنی سورت کے اور اس دوسرے رکوع کے اینڈ تک، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں منکرین کے مذاق اور استہزاء کا جواب دیا گیا ہے. جو وہ مذاق اڑاتے تھے یہ قیامت کب آئے گی، کوئی سوجھ بوجھ والا بندہ یہ سوال اٹھا ہی نہیں سکتا. یہ محض ایک طنز تھا اور ہوٹنگ تھی جو یہ لوگ کرتے تھے. اس میں ان 42 سے 46 آیت تک بتایا گیا ہے کہ یہ جواب دینا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں. آپ اپنا وہ کام کریں جس کے لیے آپ لوگوں نے جواب دینا ہے. اس دن کا اخفاء، اس کو پوشیدہ رکھنا، قیامت کا دن کسی کو نہ بتانا، یہی انسان کو ہر لمحہ باکردار رہنے کے لیے مناسب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو شو نہیں کیا، اوپن نہیں کیا، ڈکلیئر نہیں کیا، ہر ایک کو اس کا اعلام نہیں کیا، بتایا نہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.